बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, 7 दिसंबर 2024 आज हफ्ते का दिन, और हफ्ते के दिन हुकूमत के लिए बुरी खबरों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। 7 दिसंबर को हुकूमत के फारिग होने की खबरें। अब एक जानिब तो बिलावल भुट्टो मुकम्मल तौर पर फील्ड में एक्टिव हैं, उनको इशारा दे दिया गया है कि जनाब आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, धड़ाधड़ फैसल बाडा बिलावल भुट्टो मिलकर इस सूरत हाल को देख रहे हैं कि एक जानिब उनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका ने भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। अमेरिका से बाकायदा तौर पर इमरान खान की रिहाई का परवाना आया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपनी इनॉग्रेशन और ऑथ टॉकिंग सेरेमनी पर उनको इनवाइट कर सकते हैं, और क्या वो सोच रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर रिहाई का परवाना आना, ये मामला और माजरा क्या है। इस वक्त हॉटलाइन राब्ते हो रहे हैं अमेरिका के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस हवाले से अंदरूनी सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त जराए हमें क्या कंफर्म कर रहे हैं, और फिर दूसरी जानिब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान। ये एक ऐसी खबर है जो हर बंदा सुनना चाहता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने अंदर मायूसी फैला देंगे और आपको वो खबर नहीं देंगे जो आवाम सुनना चाहती है, मैं आपको एक मुसद्दका तरीन अडियाला जेल में जो फाइनल डील इस वक्त तय हो रही है वो क्या है, वो खबर मैं आपको आज के इस व्लॉग में बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब तो मैं आपको एक खबर मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जोरों शोर से जारी है। बिलावल भुट्टो को जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जनाब आप तैयारी पकड़ लें, और ये साइन है हुकूमत के लिए कि जो सानिया 26 नवंबर हुआ, हुकूमत शहबाज शरीफ और नून लीग के वज़रा उसका मलबा जनरल आसिम मुनीर साहब और इंटेलिजेंसेस के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, सारी तफसीलात मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका। तो उसके बाद इस वक्त फौज जो है वो सख्त नाराज है कि आप इमरान खान का बोझ हमारे ऊपर अकेला डाल रहे हैं, आप क्यों उसके अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे, आप काम क्यों नहीं कर रहे। इकॉनमी भी हमने चलानी है जनाब, पॉलिटिक्स भी हमने चलानी है, इमरान खान को माइनस भी हमने करना है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त फड्डा तो है वो पड़ा हुआ है। तो इनकी कुर्बानी का भी फैसला इस वक्त हो चुका है कि फरवरी 2025 तक कौमी हुकूमत लाई जा सकती है, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम जनाब उसका लगाया जा सकता है। तो इसकी चीजें जो है वो तय हो रही है। लेकिन ये जो आज 7 दिसंबर है और ये 23-24 दिन तो दिसंबर के हैं, ये बहुत ही डिसाइसिव होंगे, और इसमें इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। क्योंकि 1 जनवरी से 2025 जैसे स्टार्ट होगा तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना ओहदे का हल्फ ले लेंगे, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि सजाद बरकी नामी जो शख्स हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की बाकायदा तौर पर। उस मुलाकात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बताया कि जनाब आपने हमें यकीन दहानी करवाई थी, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से इस बेस के ऊपर वोट लिया था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे। फिर सजाद बरकी ने ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने जनाब पीटीआई को यह पैगाम पहुंचाया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी भी वक्त ट्वीट सामने आ सकता है। अब एक सूरत हाल तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट आएगा, ये यकीन दहानी डोनाल्ड ट्रंप ने 1-on-1 सजाद बरकी को करवाती है। दूसरी सूरत हाल यह जो मैंने आपको बताया भी था कि जो इस वक्त डॉन अखबार में अशरफ काजी नामी शख्स की जानिब से, जो कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका, चाइना और इंडिया में सफीर रह चुके हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जाती तौर पर इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर कोई दोस्त नहीं है, और इमरान खान को ये स्पेकुलेट हो रहा है कि वो इमरान खान को सरकारी सतह के ऊपर जो है वो अपनी ऑथ टेकिंग सेरेमनी पर इन्वाइट करेंगे, और वो इंसिस्ट भी इस हवाले से कर सकते हैं। तो फिर क्या आप इमरान खान को रोक पाएंगे? आपको इमरान खान साहब को वहां पर भेजना पड़ेगा। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद आप जो जराए बता रहे हैं कि सिर्फ ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने जा रही है। चंद दिनों के अंदर अंदर अगर ये खुशखबरी आ गई तो फिर जनाब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिका से इमरान खान की रिहाई का परवाना आने जा रहा है। ये आपको मैं मुसद्दका तरीन खबर दे रहा हूं, आप इसका इंतजार करें, आपको अंदाजा हो जाएगा अगले चंद दिनों के अंदर कि सूरत हाल किस कदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशान कुन है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में सामने आने जा रहे हैं। एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है कि इमरान खान की रिहाई के परवाना वहां से आएगा,
وہ عمران خان صاحب کو یہاں سے نکالیں گے. دوسرا یہ کہ شہباز حکومت کو فارغ کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں کیا کیا ڈیلیں فائنل ہو رہی ہیں. یہ آخری ڈیسائسو فیصلہ کن سپر اوور کا کھیل ہے اور عمران خان صاحب کو کیا کچھ آفر کروایا گیا وزیر اعظم پاکستان سے لے کر کیا سارا کچھ وہ جناب آپ کے سامنے میں صورتحال رکھ دیتا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ. اب عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کے تحت جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے. اب جناب خبر یہ ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, اس کو جناب جسٹس امین الدین نے آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 10 دسمبر کو درخواست کی سماعت کرے گا. ایک چیز سے عمران خان نے درخواست میں سویلین کے ملٹری کورٹ ٹرائل کو گردن قرار دینے کی بھی استدعا کی تھی اور اس کو بھی 10 دسمبر کے لیے جناب جو ہے وہ اس حوالے سے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. پھر عمران خان صاحب نے ایک اور درخواست دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابی دھاندلی کے خلاف, اس کو جناب 11 دسمبر کے لیے جسٹس امین الدین نے 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آرڈیننس جو ہے اس کے خلاف درخواستیں گئی, اس کو جسٹس امین الدین صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور 12 دسمبر کو 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. اب آگے سنتے جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا اندراج تھا, اس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ 10 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. پھر چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے خلاف درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. 11 دسمبر کو جناب 7 رکنی بینچ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا. اب آگے جناب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل میں منتقل کرنے کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. 7 رکنی بینچ 10 دسمبر کو درخواست کی سماعت کرے گا, جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ شہری نے سیکورٹی وجوہات کی بنا پر عمران خان کی جیل سے منتقلی کی درخواست دائر کی تھی. عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر خیبر پختونخوا میں لے کر آنا ہے. اب پوری چیزیں جو ہیں وہ آپ سیریز کے اندر دیکھتے جائیں. صحافی ارشد شریف, ان کے قتل کیس کا خود نوٹس جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اور 9 دسمبر کو اس کیس کے حوالے سے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس کیس کی جناب سماعت کرے گا. فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہے وہ بھی سماعت کے لیے جناب مقرر ہو گئی ہے. 9 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور جو فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے اور 28 سالہ پرانا مقدمہ بھی سماعت کے لیے جناب اس وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں. ارشد شریف قتل کیس کہ ایک شخص کا قتل ہوا وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے جا رہا ہے. کیا چیف جسٹس عائشہ افریدی یہاں پر چھولے بیچنے آئے ہیں؟ چیف جسٹس عائشہ افریدی کا یہ کام رہے گا کہ وہ رنگ روغن دیکھیں, وہ سپریم کورٹ کے اندر جناب یشی کریں, وہ بیٹھیں, بس ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس لکھا ہوا ہے. وہ اتنے بے اختیار پاکستان کی تاریخ کے واحد چیف جسٹس ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. جسٹس امین الدین ایک قتل کیس بھی آئینی بینچ کے سامنے رکھ رہا ہے جو کہ ایک مذہقہ خیز بات ہے. ملٹری کورٹس کی بات, انتخابی دھاندلی کی بات, 9 مئی کی بات, عمران خان کو KPK جو ہے منتقل کرنے کی بات. اب آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں, مزید آپ کو ہم جیل کے اندر برداشت نہیں کر سکتے, دباؤ بہت بڑھ گیا ہے. 26 نومبر کا ثانیہ الٹا اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا. تو جناب ان سارے کیسز کو دبانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارے کیسز جو ہیں وہ جسٹس امین الدین کے سامنے لگا دیے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کسی اور عدالت میں جا کر چیلنج آپ نہیں کر سکے. اب آئینی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ان سارے کیسز کو دبایا جا رہا ہے. خان کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس آئیں ارشد شریف قتل کیس پر بات نہ کریں. یہ سب سے بڑا کیس ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑا ہوا ہے. 9 مئی کا کیس ہے کہ اگر وہ سامنے آ گیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے, ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. عمران خان کو روکا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو لہٰذا آپ اس کے اوپر بات نہ کریں. تو عمران خان کے واپس آنے سے پہلے ان سارے کیسز کو مکمل طور پر دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جسٹس امین الدین کے سامنے ساری چیزیں لگانا, آئینی بینچ کے سامنے سارا کچھ لگانا کہ کیس مکمل طور پر دبا دیا جائے, اس کے اوپر مٹی ڈالو پروگرام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان کا خوف اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ عمران خان کو مزید آپ جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے. آپ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ جو امریکہ سے بڑی خوشخبری آنے والی ہے اس کے بعد ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی کہ اچانک سے سارے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سامنے جو ہیں وہ لگا دی گئے ہیں کہ سب کچھ اتنی جلدی کے اندر کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کیا واپسی کا پروگرام, وہ واپس آ رہے ہیں اور پھر وہ واپس آئیں گے. تو لہٰذا خان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا, وہ امریکہ نہیں جائے گا, وہ سعودی عرب نہیں جائے گا, وہ اپنے الیکشن کی بات کر رہا ہے, وہ اپنے مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے, وہ پھر آپ کو اس کو دینا پڑے گا. خان آپ کی بات نہیں مانے گا. یہ تو پتھر پر لکیر ہے نا, آپ آنکھیں بند کر کے یہ بات کرتے ہیں, اس کے مخالفین یہ بات ماننے کو تیار ہیں.
لیکن جناب بات یہ ہے کہ جب اگر عمران خان واپس آ گیا تو پھر 26ویں ترمیم اٹھ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ 26ویں ترمیم اٹھتی ہے تو سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے، پھر جسٹس امین الدین کے سارے فیصلے جو ہیں وہ غیر آئینی ہو جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کو خط لکھ کر بار بار بتا رہے ہیں کہ 2 درجن سے زائد درخواستیں جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کر پا رہے؟ اب چیف جسٹس کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ فل کورٹ بلا کر سارا معاملہ کر لیں، اب یہ چونکہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے تو آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی۔ اب جناب آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صورتحال کتنی خراب ہے کہ اڈیالہ جیل میں یہ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں کہ عمران خان واپس آئے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بات نہ کرے، آپ یہ چیزوں کے اوپر بات نہ کریں تو پھر ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سپیس نکال سکتے ہیں۔ پہلے بات ہو رہی تھی کہ جناب آپ جو ہیں وہ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، 1.5 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، 1 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، نتیجہ گلی چلی جائیں۔ اب اسی وجہ سے جو کے پی کے منتقلی کی درخواست ہے وہ 10 دسمبر کے لیے جناب آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دی گئی ہے، تو یہ خان صاحب کو سائنس دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ہم کے پی کے منتقل کر دیں گے اگر آپ یہ تمام ہماری چیزیں جو ہیں معاملات کو طے کر لیں، ان چیزوں کو مان لیں۔ عمران خان کی شرائط کچھ انہوں نے مان لی کہ جناب دیکھیں ہم نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، کچھ شرائط آپ ہماری مان لیں، تو لہٰذا یہ درمیانی راستہ ہم اس کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی جو آپ کو بتا دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔